السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. برادران اسلام، اس سے پہلے حلقوں میں ہم نے اہل سنت والجماعت کے اوپر اہل تاویل کی طرف سے کل 4 اعتراضات پڑھے ہیں اور ان اعتراضات کے شبہات کے جوابات بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. اس حلقے میں اہل سنت کے اوپر جو اعتراضات اہل بدعت اور تعویل کرنے والوں کی طرف سے کیے گئے ہیں، ان میں سے 2 آیتیں ہیں. یہ 5ویں اور 6ٹھی مثال ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ان 2 آیتوں کے حوالے سے اہل تعویل کا یہ کہنا ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے اوپر یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس میں تعویل سے کام لیا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ حدید میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں رہو. ایسے ہی دوسری آیت کریمہ ہے سورہ مجادلہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مجادلہ کے اندر وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. میرے بھائیوں، اس میں سرگوشی کی بات آئی ہوئی ہے، نجوہ کی. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم إلى آخر الآية، کہ جہاں بھی کوئی 5 لوگ، 4 لوگ، 3 لوگ، 2 لوگ، 1 لوگ یا اس سے کم بیش لوگ، جہاں بھی لوگ چھپ چھپ کر کے خفیہ رازدارانہ بات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے رہتے ہیں. 5 ہوتے ہیں تو 6ٹھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، 4 ہوتے ہیں تو 5واں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. کم زیادہ جتنا بھی یہ لوگ چپ کے اکٹھا ہو کر کے بات کرتے ہیں، الا ہوا معہم، وہ تمہارے مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ جہاں کہیں ہوں. اس میں اور اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں، ان دونوں آیتوں میں معیت کا تذکرہ کیا گیا ہے. مع کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں. معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں رہو. اور دوسری آیت کریمہ میں اینما کانوا، تم جہاں کہیں رہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب لوگ جہاں کہیں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کے اوپر 2 اعتراضات جو اہل تعویل نے کیے ہیں کہ معیت کا جو ظاہری معنی، کہنا کیا ہے ان کو؟ کہنا یہ ہے کہ مع کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں، ساتھ کے ہوتے ہیں، اور اس کی جو تفسیر ہونی چاہیے وہ مع کے ذریعے سے، مع کے ظاہری معنی کے ذریعے سے ہونی چاہیے، یعنی ساتھ کے ذریعے سے ہونی چاہیے. جبکہ اہل سنت والجماعت اس سے ساتھ کا معنی تو لیتے ہیں، تعویل نہیں کرتے بلا شبہ، لیکن اس کا جو ظاہری معنی وہ لیتے ہیں وہ دلائل کے قرینے قیاس ہے، دلائل کے مطابق. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حقیقی معنی میں لیا گیا ہے، ظاہری معنی میں لیا گیا ہے. بس مشکل اہل بدعت کی یا اہل تعویل کی یہ ہے کہ وہ اس کی حقیقت کس چیز کو سمجھتے ہیں، ظاہری معنی وہ کیا سمجھتے ہیں. یہ سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، اور یہی دراصل پیچیدگی ہے. ان دونوں آیتوں میں حق جو ہے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ثابت ہے، معیت حق ہے. اس میں کوئی تحریف، تعویل، تعطیل، انکار، تشبیہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شائن نشان، اس کا ساتھ میں ہونا ثابت ہے. اب اس کا میرے بھائیوں شائن نشان ظاہری معنی کیا ہے؟ اس کا شائن نشان ظاہری معنی، حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب 2 باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس کا ظاہری معنی، حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ہے، اور مخلوق کے ساتھ کیسے ہے؟
مخلوق کے ساتھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں خلط ملت ہے، خلط ملت ہے، انہی میں گھلا ملا ہوا ہے، یا ان کی جگہوں میں جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں بیٹھ کے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی جگہوں میں انہی کے بیچ میں حلول کیے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ کوئی لے سکتا ہے، جیسا کہ اہل بدعت لیتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور ہوا معہم اینما کانو، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی وہ ہو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ان کے بیچ میں حلول کیے ہوئے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ان میں مکس رہتا ہے، نعوذ باللہ، خلط ملط ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ کوئی یہ معنی لے لے، یہ بات کہی جائے کیا؟ یا دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بتایا جائے، یہ کہا جائے کہ اس آیت کریمہ کا، اللہ کے اس کلام کا حقیقی اور ظاہری معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے، لیکن یہ ساتھ ہونا اس بات کا تقاضا کرتی ہے، یہ ساتھ ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ معیت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کا، اپنی مخلوقات کا، اپنے علم، قدرت، سماعت، بصارت، تدبیر، سلطنت اور اس قسم کے اور بھی جو ربوبیت پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں، ربوبیت کے معنی بتلانے والے الفاظ ہیں، ان تمام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ پہلا معنی کیا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، یعنی اپنے جسم کے ساتھ ان کے بیچ میں گھسا ہوا ہے، ان کے بیچ میں خلط ملط ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو حقیقی اور ظاہری معنی پر محمول کیا جائے، اللہ کے ساتھ اللہ کی معیت ثابت کی جائے، لیکن وہ معیت کیسی ہو؟ معیت اس بات کی متقاضی ہو کہ وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے علم، اپنے قدرت، سماعت، بصارت، نصرت، تدبیر، سلطان وغیرہ اور دیگر، اس کے علاوہ دیگر جو ربوبیت کے معنی ہیں ان کے ساتھ انہیں گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا علم ہے ان کے پاس، اللہ کی قدرت ہے ان کے بیچ میں، اللہ سن رہا ہے انہیں، اللہ دیکھ رہا ہے انہیں، اللہ تدبیر کر رہا ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے وہاں پر، اور اس قسم کے جو ربوبیت کے معنی ہیں ان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو حقیقی اور ظاہری معنی پر محمول کیا جائے۔ یہ ہے دوسرا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم، قدرت، سلطنت، سماعت، بصارت کے ساتھ اپنے مخلوقات کے بیچ میں ہے، اور خود اپنی ذات کے ساتھ ساری مخلوقات کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہ دو معنی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو معنی لیے جا سکتے ہیں، ان دونوں میں سے کون سا معنی درست ہے، کون سا معنی لیا جانا چاہیے، کون سا معنی بہتر ہے، جو سیاق سباق سے بھی پتہ چلتا ہے اور ایسے ہی سیاق سباق سے بھی معلوم پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس میں الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے، جو کلام اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی اس کی معنی کی تعیین ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلا قول جو ہے وہ قول راجح نہیں ہے، وہ پہلا قول درست نہیں ہے، راجح نہیں ہے، کیونکہ نہ تو سیاق اس کا تقاضا کرتا ہے اور نہ ہی کسی طریقے سے سیاق اس کے اوپر کسی بھی طریقے سے دلالت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معیت ہے یہاں، اس کی اضافت اللہ کی طرف ہے نا، یہاں معیت کی اضافت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ، اللہ ہوا معکم، یعنی معیت جو ہے ساتھ ہونا، اس کی اضافت جو ہے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، اس سے کہیں زیادہ عظمت والی اور بابرکت ہے، برتری والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوقات میں کوئی چیز گھیر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوقات میں کوئی چیز گھیر نہیں سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عربی زبان میں معیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، میرے بھائیوں، یہ معیت جو ہے عربی زبان کے اندر، یہ نہ تو اس کا تقاضا یہ ہے، نہ تو اسے لازم آتا ہے کہ وہ خلط ملط رہے،
نہ تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ اس جگہ اس کے ساتھ میں ہو، کسی جگہ اس کے ساتھ میں ہو، یہ سب معنی ان تمام معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے عربی زبان جس میں قرآن کریم اترا ہے اس کی میرے بھائیوں میرے بزرگوں نہیں لازم آتا کہ اختلاط پایا جائے، نہیں لازم آتا کہ اس کے بالکل ان کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کسی جگہ اس جگہ پر رہے، بلکہ اس سے مطلق طور پر ساتھ کا معنی ثابت ہوتا ہے، مطلق طور پر ساتھ کا معنی ثابت ہوتا ہے، ساتھ۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اب یہ ہے کہ جب وہ نصوص میں استعمال ہوگا تو جیسے استعمال ہوگا ویسے اس کا معنی لے لیا جائے گا، اسی کے مطابق، اسی کے حسب یعنی اسی کے مطابق اس کا معنی لیا جائے گا، یہ ہے اصل میں، اور ہر جگہ پر اسی جگہ کے مطابق اس کی تفسیر کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو معیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ معیت نہ تو عربی زبان کے اعتبار سے اس بات کو لازم ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میرے بھائیوں میرے بزرگوں اختلاط پایا جائے یا مصاحبت پائی جائے، یعنی ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے، یہ سب لازم نہیں آتا میرے بھائیوں۔ اور نہ یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز اس کو گھیر سکتی ہے، اس کا احاطہ کر سکتی ہے، یہ معنی ثابت ہوتا ہے۔ اب جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا یہ معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت جو ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ کی مخلوقات کے ساتھ کیسی ہے میرے بھائیوں، جیسا دلائل تقاضا کرتے ہیں اس طرح نہیں جس کا تقاضا حلول اور اختلاط کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کی تفسیر حلول کے ذریعے سے کرتے ہیں یا حلول کے تقاضے کے مطابق کرتے ہیں، اختلاط کے تقاضے کے مطابق کرتے ہیں، یہ تفسیر میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ باطل ہے۔ اس کے پیچھے کئی ایک دلیلیں موجود ہیں اور ان دلیلوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے سرسری طور پر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اپنی مخلوق کے ساتھ میں اللہ کی معیت، یہ جو ہے اسی تقاضے کے مطابق ثابت کی جائے گی جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے ثابت ہوگی۔ پہلی بات، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معنی جو لیا جا رہا ہے، اہل بدعت لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوقات کے ساتھ میں ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں گھلا ملا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان مختلط ہے، گڈمٹ ہے، یعنی مل چکا ہے، یا ایسے ہی مثال کے طور پر اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مس کیے ہوئے ہے، ان کے بیچ میں ہے۔ یہ سارے جو معنی لیے جاتے ہیں یہ معنی درست نہیں ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ معنی لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، یعنی حلول کیے ہوئے ہے، ان کے بیچ میں ہے، ان میں خلط ملت ہے، تو اس سے کئی باتیں لازم آتی ہیں، اس سے کئی وجوہ سے یہ بات کہنا باطل ہے، یہ بات غلط ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ سلف صالحین کی اجماع کے خلاف ہے۔ سلف صالحین کا اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کی سماعت بصارت وغیرہ ربوبیت کی جو چیزیں ہیں وہ اس مخلوقات کے ساتھ اس دنیا کے اندر ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ تو اہل سنت والجماعت سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ تفسیر جو ہے میرے بھائیوں، یہ حلول اور اتحاد والی تفسیر، یہ تفسیر جو ہے سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہے، اور سلف صالحین میں سے یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی ہے، بلکہ سب کے سب میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے انکار کرنے پر ان کا اتفاق ہے، ان کا اجماع ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کے منافی ہے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کے منافی ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری آیات حدیثوں سے، ایسے عقل سے، فطرت سے، سلف صالحین کی اجماع سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیو میرے بزرگوں بلند ہے اپنے عرش کے اوپر، اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر بلند ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، نبی کے فرمان اور اجماع اور فطرت کے دلائل اور عقل کے دلائل سے ثابت ہے۔
اب جب اس مسلم چیز کے خلاف کوئی چیز آئے جو اس کے منافی ہو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو وہ چیز ان دلائل کے ذریعے سے باطل ہوگی، ان دلائل کے ذریعے سے باطل ہوگی جو دلائل اس سلسلے میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ ہے دوسری بات، دوسری چیز۔ یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو بلندی کے خلاف ہے۔ تیسرا جو پہلو ہے اس کے باطل ہونے کا وہ یہ ہے کہ اس بات کو مان لینے کی وجہ سے، اس بات کو ماننے کی وجہ سے بہت ساری باطل چیزیں لازم آتی ہیں۔ اس بات کو ماننے سے بہت ساری باطل چیزیں لازم آتی ہیں، اور وہ باطل چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اب یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں اس کو علم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر پہچانتا ہے، کما حق وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو لوگ عربی زبان کے اندر معیت کے معنی کو، اس کے مدلول کو سمجھتے ہیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس کے بارے میں اترا ہے، اس کے لیے میرے بھائیوں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا معنی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے، انسانوں سے خلط ملت ہے، یا ان کی جگہوں میں جہاں وہ رہتے بستے ہیں وہاں وہ حلول کیے ہوئے ہے۔ یہ کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا جسے اس بات کا علم ہے، چہ جائے کہ وہ یہ چیز لازم کرے یا اس سے یہ لازم آئے۔ اس سے یہ چیز لازم کیسے آ سکتی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والا، اس کی قدر کرنے والا اور عربی زبان کے مدلول سے جو واقف ہیں، میرے بھائیو کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ اختلاط کا تقاضا ہے، یا مثال کے طور پر حلول ہونے کا تقاضا ہے ان کی جگہوں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیو، کہتے ہیں کہ کوئی عقل آدمی کہہ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ لازم آتا ہو۔ تو یہ لازم آنے والی بات وہی کہہ سکتا ہے جو عربی زبان سے جاہل اور نابلد ہو، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے بھی وہ نادان ہو۔ اللہ کی عظمت سے بھی جو نادان ہوگا، اور جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے نصوص کو بھی سوارے سے نہیں جانتا ہوگا اور اس کے صحیح مدلول اور معنی کو نہیں سمجھتا ہوگا، وہی یہ بات کہہ سکتا ہے، ورنہ دوسرا آدمی یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ جاہل ہی کہہ سکتا ہے۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں، اب آگے دیکھنا ہے، کہتے ہیں جب یہ قول، یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے اور معیت سے حلول لازم آتا ہے، یا مثال کے طور پر اس کی وجہ سے جہاں لوگ ہوتے ہیں ان کی جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جا کر کے گھس کر کے رہتا ہے، ان کے بیچ میں رہتا ہے، یہ بات جو ہے جب یہ باطل ہو گئی، ثابت ہو گیا، تو یہ بات ساتھ ہی ساتھ ثابت ہو جاتی ہے، متعین ہو جاتی ہے کہ یہ بات مرجوح ہے، یہ بات باطل ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہی دوسرا قول حق ہے، وہی دوسرا قول دلائل سے ثابت ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن اس طریقے سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو، اپنے بندگان کو اپنے علم سے، اپنی سماعت، بصارت، قدرت، عظمت کے ذریعے سے میرے بھائیوں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی خلاصہ اس کا کیا نکلا سلیس لفظوں میں، یہ ہے میرے بھائیوں کہ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے، لیکن یہ ساتھ ذاتی طور پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے سننے کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے بھائیوں تدبیر کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے سے میرے بھائیوں یہ ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے بندوں کے ساتھ ہے، اپنی تقدیر کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، یا اسے اپنی سماعت بصارت کے ذریعے سے اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ اس کا معنی ہے میرے بھائیوں جو ربوبیت کے معنی دلالت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے اور تمام مخلوقات کے اوپر ہے، اپنی عرش کے اوپر، تمام مخلوقات کے اوپر اپنے عرش پر میرے بھائیوں میرے بزرگوں بلند اور برتر ہے، اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ اس کا صحیح معنی نکلتا ہے، کیونکہ جو باطل معنی تھا اس کا بطلان واضح ہو چکا اور وہ باطل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ ان دونوں آیتوں کا جو ظاہری معنی ہے بلا شبہ وہی حق ہے. ان دونوں آیتوں کا جو ظاہری معنی بیان کیا گیا ہے یہی اس کا حق معنی، حقیقی معنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہی معنی اس کا حق معنی ہے. اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حق اور ظاہری جو معنی ہوگا اور جو ظاہری حق ہوگا وہ حق ہی ہوگا، وہ کبھی بھی باطل نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی باطل ظاہری قرآن کے مطابق نہیں بن سکتا. یہ بہت اصولی بات ہے کہ جو ظاہری معنی سمجھا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق رہے گا، نہ کہ اللہ کے کلام کے خلاف رہے گا. وہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اس کا خلاصہ ہے. اب یہاں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کے کچھ اقتباسات اور ان کی کتابوں سے کچھ اقوال اور ان کے فرمودات وغیرہ نقل کیے گئے ہیں، جس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے، جس سے مزید میرے بھائیوں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہی معنی حق ہے، وہ معنی حق نہیں ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتاوی الحمویہ میں لکھتے ہیں، الفتاوی الحمویہ میں فرماتے ہیں کہ یہ جو معیت ہے، اس معیت کے احکام جو ہے بدلتے رہتے ہیں. اس معیت کے احکام بدلتے ہیں، جب بھی اس کے ساتھ جو بھی چیز آتی ہے، جو بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے بہرحال میرے بھائیوں اس کے احکام مختلف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بھائیوں کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یعلم ما یلج فی الارض ما یخرج منها، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو. کہتے ہیں کہ آپ دونوں ٹکڑوں کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ دونوں ٹکڑوں کو دیکھیں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے. آیت کریمہ کا آغاز علم کے ذریعے سے ہوا ہے، اور اس کے بعد والے ٹکڑے کے اندر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس دوسرے ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تم جہاں کہیں رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں رہو تم وہ تمہارے ساتھ ہے. اس میں جو ظاہری معنی ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، اس معیت کا حکم اور اس کا تقاضا یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے واقف ہے، تم سے آگاہ ہے، تم پر حاضر اور گواہ ہے، اور ایسے ہی میرے بھائیوں تمہارے بارے میں جاننے والا ہے. یہی میرے بھائیوں سلف صالحین کے اس قول کا معنی ہے، جو سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ان کے ساتھ ہے، اپنے علم کے ذریعے ان کے ساتھ ہے. تو یہ بات بہت ہی زیادہ واضح ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حلول کا عقیدہ رکھنا غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ اپنے علم سے ہے، اپنی قدرت میں ہے، اپنی عظمت میں ہے، اپنی میرے بھائیوں ربوبیت کی دیگر خوبیوں کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیت کریمہ میں فرمایا، جو سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ ہے، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم الی قولی وهو معکم وهو معهم اینما کانوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں بھی تین لوگ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے. یہ کہتے ہوئے اگر اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں رہیں، وہ جہاں کہیں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معیت کا وہی معنی لینا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہے. وہ معنی نہیں لیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی شایع نشان نہیں ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور مشہور حدیث کو آپ سامنے رکھیں تو بات واضح ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا غار میرے بھائیو ثور کے اندر آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. یہ بھی حقیقی اور ظاہری معنی پر دلالت کرتا ہے. میرے بھائیوں، اس طریقے سے کہتے ہیں کہ حالت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس معیت کا جو حکم ہے یہ معیت اطلاع کی، نصرت کی، تائید کی ہے. یعنی اس کے ذریعے سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے ساتھ ہے اپنے جسم کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہے، جسم کے ذریعے ان کے ساتھ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت، اپنی تائید کے، اپنی اطلاع اور اپنے علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اس کا معنی، نہ کہ وہ معنی جو اہل بدعت اہل تعویل لیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، بقیہ اور باتوں میں تفصیل ہے، اور اس سلسلے میں جو بہت سارے عقائد اور نظریات ہیں باطل اور جو ان کی کیٹیگری ہے، ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقے میں آئے گا۔ یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور آخری جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ حلول کیے ہوئے ہے، یہ لازم نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی آپ دیکھیے جو آخر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ اس سے حلول لازم نہیں آتا ہے کہ اس کی تعویل کی جائے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان جا کر کے ان کی جگہوں میں جاتا ہے، حلول فرماتا ہے، یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے کہ اس کی تعویل کی جائے۔ اس لیے بہرحال تعویل سے بچنا ضروری ہے، اور جیسے ہی وہ آئے ہیں ویسے ہی ان کے ظاہری اور ایسے ہی متبادر معنی پر ہمیں محمول کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔